میں اکثر کہتا ہوں لوگوں محتاج ہو کے مر جانا، فقیر ہو کے مر جانا، غریب ہو کے مر جانا، لیکن وہابی ہو کے مت مرنا۔ مگر دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تعلق بنانا یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے جہنم میں جائے۔ سبحان ہے۔ اور سنی خدا نخواستہ رنڈی کھانے پر مرے جنت میں جائے۔ سبحان ہم سنیوں کے ہاں جنت اتنی سستی ہے شاید مونگ پھلی کی دکان پر مونگ پھلی بھی اتنی سستی نہیں ملتی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کام تو جہنمیوں کا کر رہے ہیں اور مکمل کانفیڈنس ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گا، کوئی دوسرا جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی صاحب علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی ساری پبلک بھی ان کی کافر ہے۔ جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولوی ہیں۔ خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے، آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر و کرم سے آپ عافیت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ تمام فرقوں کا اجماع ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ گمراہ ہے، لیکن ان تمام فرقے کے جو اجماع کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں تو وہ ایک دوسرے کو کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے ذبیحہ کو بھی حلال نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ یہاں تک میں نے ایک ویڈیو سنا ہے کہ بریلوی ایک عالم کہہ رہے تھے کہ اگر وہابی جو ہے خانہ کعبہ کی طواف کرتے کرتے بھی اس دنیا سے چلا جائے تب بھی وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے اجماع کی حقیقت جان لیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ اسی گلے پھاڑنے والے مولوی کے ابے نے جو کچھ البریلویہ کتاب میں بکواسیات اور جھوٹ بند ہے احمد بریلوی کے اوپر، وہ تو میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کے بارے میں الگ سے بھی فتاویٰ دیے ہیں، حسام الحرمین، اور کتاب کا نام رکھا ہے حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی ساری پبلک بھی ان کی کافر ہے، اور سال لکھا یہ مرتد ہیں اور اس پہ اجماع ہے، کوئی گل نہیں چھڈی۔ اس کے جواب میں دیوبندی ہمارے میٹھے میٹھے بھائی کہتے ہیں جی ہم بڑے میٹھے ہیں، جی ہم بڑے سافٹ ہیں، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا۔ مفتی تقی اسماعیل ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ تو میں نے بتایا آپ کے کافرین بھی ڈیم حسن، ہاں چھاڑ دو۔ اس کے جواب میں جن اکابرین کی یہ تقی عثمانی تعریفیں کر رہے ہیں نا، اشرف علی تھانوی، اس نے سائن کیے ہیں جوابی کتاب المحند علی المفند کے اوپر۔ نام دیکھیں، ہند کی تلوار، ایک پاگل سے ٹھہرے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر، کتاب کا نام، اور ساتھ سائن ہوئے میں اشرف تھانوی کے، اور مزید 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر۔ بعد میں بھی کافی ساری لمبی لسٹ ہے جن کے سائن ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں۔ تو انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کوڈ ورڈز میں انہیں کفر کے بدلے میں ان کو بھی کافر کہا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ وہابیوں کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں، کہ یہ خارجی ہیں۔ خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے، آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ المحند میں خارجی لکھا ہے وہابیوں کو، اہل حدیث کو انہوں نے۔ تو
آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مسلمان کوئی نہیں کہا ہوا، ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا اور تسلیم بھی نہیں کیا ہوا. پھر یہ والی ڈیمانڈ جو ہے غلط ہے، ورنہ تسی پھنس جاؤ گے.